صاحب اکثر لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں مفتی صاحب جلدی شادی کی اور نسل زیادہ بڑھانے کی ترغیب دیتے ہیں جو کہ زمینی حقیقت کے 100% خلاف ہے. یہ بعض زمینی حقیقت کے 100% خلاف ہے جو اس پرچی میں لکھی ہے. مہنگائی میں جلدی نکاح کی اہمیت کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے, سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ جب مہنگائی ہو گئی تو ایک باپ اپنی 6 بیٹیوں کو کیسے کھلائے گا؟ تو بہتر ہے کہ زیادہ شادیاں کرو تاکہ ان باپوں کا بوجھ بولو ہلکا ہو, سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس نے تو کھلانا ہے مہنگائی میں. آپ کہہ سکتے 6 بیٹیاں پیدا ہی نہ کرے, وہ اس نے کیوں کی اس مہنگائی کے دور میں 6 بچے پیدا کیوں کیے اس نے؟ تو جب بچوں کی ایک بات تو یہ کہ وہ بیٹوں کی لالچ میں بھی پیدا ہوتی ہیں بعض دفعہ, اور بیٹے کی اہمیت مہنگائی کے دور میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہر جب بھی فطرت کے خلاف چلو گے نا تو ہر الٹے کام کو سیدھا کرنے کے لیے اس سے بڑا الٹا کام کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ حل ہی نہیں ہے کہ نسل روک دو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. دوسری بات یہ کہ نسل روکنے سے مہنگائی کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. ایک صاحب مجھے کچھ دن پہلے کہنے لگے بے روزگاری اتنی بڑھ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں بچے پیدا کرو بچے پیدا کرو. بھائی یہ روزگار نہیں ہے, ان بچوں کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ بھائی روزگار کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ لوگوں کی نیڈ جتنی بڑھے گی روزگار کے مواقع اتنے بڑھیں گے, تو لوگ دنیا میں آئیں گے تو ضرورتیں بڑھیں گی نا. کیا ہو گیا؟ دیکھو اولاد زیادہ ہوگی, نسل بڑھے گی, ان کو رہائش کے لیے گھروں کی ضرورت ہوگی, اسٹیٹ ایجنسی کا کام کم ہوگا یا بڑھے گا؟ پلاٹوں کی قیمتیں شہر میں بڑھیں گی تو لوگ شہر کی آبادی سے کہاں نکلیں گے؟ باہر کی طرف. تو اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر جب اسٹیٹ ایجنٹ کا کام زیادہ بڑھے گا تو اس کو اتنے ہی تعداد میں ملازمین زیادہ رکھنے پڑیں گے, تو روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں؟ ایک اسٹیٹ ایجنسی کی مثال دے رہا ہوں, ورنہ ہر چیز میں ایسا ہی ہے. کپڑے کی نیڈ بڑھے گی تو کپڑے کے کاروبار بڑھے گا, پانی کی نیڈ بڑھے گی, نیسلے کمپنی نوٹ چھاپے گی, صحیح ہے نا؟ دمبے کا کام گوشت زیادہ کھایا جائے گا تو جو چرواہے ہیں ان کا بزنس بولتے کیوں نہیں بڑھے گا, ہوٹلوں کا کام بڑھے گا. ہر کام روزگار کے مواقع آبادی بڑھنے سے کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں روزگار کے لیے, کیونکہ شہروں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے, جنگلوں میں نہیں جاتے. جنگل میں 2 آدمی ہیں, وہاں تھوڑی روزگار ہے کوئی. تو جتنی آبادی بڑھتی ہے روزگار کے مواقع کم نہیں ہوتے بلکہ اس سے بڑھتے ہیں, باصلاحیت لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں اس سے. اور اب اسٹیٹ ایجنسی کی مثال دیکھ لو, آبادی بڑھے گی تو اسٹیٹ ایجنسی کا کام بڑھے گا, سریے کا کام بڑھے گا جب ان کو گھر کی ضرورت ہوگی. کیا خیال ہے؟ اسکریپ کا کام بڑھے گا, جو کباڑ کا کام کر رہے ہیں ان کا کام بڑھے گا, ان کو اپنے کام کے لیے ملازمین رکھنے پڑیں گے. یہ جو آپ کو فیملی پلاننگ میں جو فارمولے اور ایکویشن سکھائی جا رہی ہیں نا, میرے رابطے ہیں جرمنی میں, یورپ میں, جو معیشت پڑھنے والے ماسٹر کیے ہوئے لوگ ہیں ان سے رابطے ہیں. وہ بتاتے ہیں پورے حوالوں کے ساتھ کہ یہ فلسفہ جو اکنامکس کی معاشی ترقی کے پرانی ایکویشنز تھیں وہ سب فیل ہو چکی ہیں. اب جو نئی جو گورا پڑ رہا ہے نا, گورا پڑ رہا ہے کہ کسی قوم میں جوان آدمیوں کا ریشو بوڑھوں کی نسبت جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی کرے گا. جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ کمانے والے زیادہ کھانے والے کم ہو, اور جوانوں کا ریشو گروتھ ریشو بڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے. جاپان میں بڈھوں کا ریشو جوانوں کے برابر ہے. کیوں؟ گروتھ ریشو کم ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر انہوں نے اتنی ترقی کیسے کی؟ وہ پہلے کر لی ہے, وہ اپنی پرانی ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر ان کے ہاں یہ گروتھ ریشو زیادہ بڑھتا تو اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ فضول ترین بات. ہاں آبادی بڑھنے سے معاشی ترقی اس وقت کم ہوتی ہے جب آپ کے پاس وسائل کم ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وسائل کیا ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ کم ہو. مثال کے طور پر آبادی بڑھنے سے ہوٹل کھل رہے ہیں, صحیح ہے نا, لیکن ان کو کھلانے کے لیے, پبلک کو کھلانے کے لیے ہوٹل کے مالک کے پاس دمبے ہی نہیں ہیں. اب غربت ہوگی کہ اتنے لوگ دمبے کھانے والے مگر دمبے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ. آبادی بڑھنے سے کپڑے کی ضرورت بڑھ رہی ہے, مارکیٹ میں کپڑا ہے ہی نہیں. میں آپ کو کیلکولیشن نہیں بتا رہا, میں مشاہدہ بتا رہا ہوں. مشاہدہ,
گراؤنڈ ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ ایک تاجر بتاؤ جو کپڑے کی کمی کی وجہ سے دکان میں بیٹھا ہوا رو رہا ہو. تاجر کے لیے بڑا مسئلہ ہے کسٹمر. سارے کسٹمر میرے پاس آ جائیں, بیچنے کے لیے کپڑے کی کمی نہیں ہے. آپ ذرا جاؤ یہ ہوٹلوں کی طرف, ہائی وے پہ کوئی ایک بتاؤ تاجر, ہوٹل والا, جو یہ کہہ رہا ہو یار ہمارے پاس جمعرات کو اتنے کسٹمر آتے ہیں, دمبے مارکیٹ میں ہمیں کھلانے کے لیے نہیں ملتے. دمبا خود اٹھ کے آ جائے گا, کمبخت روزانہ 20 دمبے ذبح کر رہا ہے اور آج کہہ رہا ہے. چرواہے جائیں گے بولیں گے بھائی تو ہم سے سودا کر, کتنے دمبے تجھے روزانہ چاہیے, ہمیں تو کسٹمر نہیں مل رہا. کسی ایک ہوٹل میں قحط پڑا ہو مجھے دکھاؤ آبادی کے بڑھنے سے. طارق روڈ کی کوئی ایک دکان بند ہوئی ہو کپڑا نہ ملنے کی وجہ سے, ایک دکان دکھاؤ مجھے. کوئی ایک تیل کا کنواں بتاؤ مجھے جو سعودی عرب میں خشک ہوا ہو اور دوسرا کنواں دریافت نہ ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کوئی ایک جگہ زمین میں ایسی دکھاؤ کہ زمین نے سونا اگلنا ختم کر دیا کہ بچے زیادہ پیدا ہو گئے. تو وسائل کی جو پیدائش کی رفتار ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ماہرین معیشت بھی کہہ رہے ہیں اور مشاہدہ بھی کہہ رہا ہے کہ وسائل بڑھنے کی اسپیڈ بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں ہے, کئی گنا زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ نہ آپ کے پاس اسپیس کی کمی ہے, صرف ایک بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے نا, ابھی بھی پاکستان کی پوری آبادی A to Z بھرپور طریقے سے, بہترین طریقے سے صرف بلوچستان میں آ سکتی ہے. تینوں صوبوں کو خالی کر دو پھر بھی بلوچستان نہیں بھرے گا. بہترین لگژری لائف اسٹائل لوگوں کو دیا جا سکتا ہے پاکستان کی آبادی کو صرف اکیلے بلوچستان میں بسا کے. 3 صوبے بالکل خالی ہو جائیں گے, اتنی اسپیس آپ کے پاس ہے. وسائل اتنے ہیں کہ بلوچستان کی ابھی کھدائی شروع نہیں ہوئی ہے. اگر کھودنا شروع کر دیں نا یہ لوگ تو کوئلہ اتنا ہے کہ 200 سال پورے پاکستان کو فری بجلی مل سکتی ہے. صرف کوئلے کے ذخائر اتنے ہیں. سونے کی بات نہیں کر رہا, بلوچستان میں سونا بھی دفن ہے. آپ پنجاب کی زمین کو اگر حقیقی معنی میں زراعت کے قابل بنا دو اور یہ کرپشن کو روک لو, پنجاب کے پاس اتنی گندم, اتنا چاول, اتنا کچھ پنجاب کی زمین سونا اگل رہی ہے کہ آپ اپنی قوم کو بھی کھلاؤ گے اور ایکسپورٹ کر کے آپ اس سے نوٹ چھاپو گے آپ, اگر یہ کرپشن ختم کر دو آپ. دنیا میں ایسا ہی ہے, دنیا میں گندم پھینکی جاتی ہے سمندروں میں, اتنی ضائع ہو رہی ہے کہ بھائی اتنی پروڈکٹ ہے کہ بندے کھانے والے اتنے نہیں ہیں. پوری دنیا میں یہی ہے, اور یورپ میں تو اور زیادہ. وہاں تو روزانہ شام کو بیکری کا سامان کچرے میں پھینکتے ہیں وہ, کہ آج کی ڈبل روٹی کل استعمال نہیں ہوگی. تو ہے نا اتنا. تو بھائی یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے کہ وسائل کم ہیں, اور جو ماہرین باہر کے, یورپ کے ماہرین, ان کی تحقیق کے بھی خلاف ہے. یہ آپ کو یہ لالی پوپ جو کھلائی جا رہی ہے نا, یہ یونیورسٹیوں, کالجز میں اور میڈیا کے ذریعے, یہ صرف اس لیے کہ مسلمان اور ایشیائی قوموں کی آبادی اگر بڑھنا شروع ہو گئی تو یہ ہم پہ غالب آ جائیں گے. کیونکہ جس قوم کی آبادی بڑھتی ہے, اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میرے اس بیان کو لوگوں نے غلط رخ پر لے کر گئے تھے. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ کراچی میں پٹھانوں کی آبادی کا ریشو بڑھ رہا ہے, اس سے سیاسی سطح پہ فیوچر میں پٹھان غالب آ جائے گا. اس سے خدا کی قسم پٹھان قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں تھا, صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ سیاسی سطح پہ غلبہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا گروتھ ریشو بڑھے. اور یہ رپورٹ ہے, یہ ایسے ہی آدمیوں کی رپورٹ نہیں کہ کچھ چلتے پھرتے, آتھینٹک رپورٹ ہے کہ 2030 میں کراچی کی آبادی میں پشتو بولنے والے اکثریت میں ہوں گے, کیونکہ مہاجروں کی 2 بچوں سے ریشو گھٹ رہا ہے اور ہمارے جو پشتو اسپیکنگ بھائی ہیں ان کا ریشو بڑھ رہا ہے. مجھے اس پہ کوئی ٹینشن نہیں, مجھے خوشی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کو کہیں آپ عصبیت, لسانیت پہ نہ لے کے جائیں, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اگر آپ سیاسی سطح پہ برتری چاہتے ہو, آپ کو اولاد زیادہ پیدا کرنی پڑے گی. آپ روڈ بلاک کر کے اور نعرے بازی سے یہ کام نہیں ہوتا. جس قوم کی آبادی بڑھتی ہے, جہاں جمہوری نظام ہوگا, سیاسی لحاظ سے وہ غالب آتی ہے. تو یہ پٹھان قوم کو کریڈٹ جاتا ہے, اچھی بات ہے یہ, اور یہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. میں تو پشاور میں جا کے لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ تم لوگ 2 بچے والی پالیسی پہ نہیں آ جانا, کیونکہ اگر مسلمانوں کی کوئی قوم, چاہے وہ پٹھان ہو, چاہے پنجابی ہو, چاہے مہاجر ہو, چاہے سرائکی ہو, مسلمانوں کی کسی قوم کا گروتھ ریشو بڑھنے سے اسلام کا گروتھ ریشو بڑھے گا. نہیں آ رہی بات؟ تو ہمیں خوشی اس لیے کہ مسلمانوں کی قوم ہے نا, تو بڑھے گی, تو گروتھ ریشو کس کا بڑھے گا. میں برما میں گیا, میں نے وہاں لوگوں سے ایک بیان کیا, میں نے کہا یہاں روہنگیان میں بڑا ظلم ہو رہا تھا نا,
تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہاں مسلمان کتنے فیصد ہیں؟ انہوں نے کہا 20% ہیں یا 15% ہیں, صحیح رپورٹ اللہ ہی جانے. ظاہر ہے گورنمنٹ پوری صحیح رپورٹیں پیش بھی نہیں کرتی. میں نے کہا میرے وہاں بڑی بات یہ تھی کہ سب لوگ نمازی, جتنے مسلمان, مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں. میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو تم جو یہاں 20% ہو, کیا یہ کنورٹڈ ہو, غیر مسلم سے اسلام قبول کیا تم لوگوں نے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی, غیر مسلم سے اسلام قبول کرنے والے تو 2-4 ہوں گے, زیادہ تر تو وہ ہے جو بائی بورن مسلم ہیں. میں نے کہا تمہارے ماں باپ نے بر وقت نکاح بھی کیے, اولادیں بھی ہوئیں, باپ دادا دنیا سے چلے گئے, آج لاکھوں کی آبادی مسلمانوں کی برما میں الحمدللہ موجود ہے. اگر تمہارے باپ دادے نکاح چھوڑتے تھے, اولادیں پیدا کرنا چھوڑ دیتے اور تبلیغ کو فوکس کرتے کہ ہم غیر مسلموں کو مسلمان بنائیں گے, تو کیا آج اتنی مسجد بھری ہوئی ہوتی؟ بھائی آپ تبلیغ سے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان بنا لو گے؟ تو اسلام جو آج دنیا میں زندہ ہے, مسلمانوں کے گروتھ ریشو کا اس میں سب سے زیادہ دخل ہے, تبلیغ کا اتنا دخل نہیں ہے. میں مسلمان ہوں, میرا باپ مسلمان تھا, میرا دادا مسلمان تھا, میری ماں مسلمان تھی, میری نانی مسلمان تھی, اس لیے میں مسلمان ہوں. انہوں نے نسل نہیں روکی, روکتے تو یہ اسلام کیا ہو جاتا, سمٹ جاتا. یورپ کے بہت سارے کنٹریز میں ان کی اپنے ماہرین کہہ رہے ہیں 2050 میں بغیر تبلیغ کے بھی اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا انشاءاللہ. اور یہ حقیقت رپورٹ ہے, یہ میری نہیں ان کی رپورٹیں ہیں کہ اگر مسلمان تبلیغ کرنا چھوڑ دیں, غیر مسلموں کو مسلمان بنانا چھوڑ دیں, رائے ون کے اجتماعات پہ پابندی لگ جائے, تو بھی انہوں نے کہا کسی کا باپ بھی اسلام کو روک نہیں سکتا دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے سے. اس لیے کہ یورپ میں مسلمان کے 4, 6, 8, 10 بچے ہو رہے ہیں اور گورے کا بمشکل ایک تو ہو دیر سے رہا ہے, 40-45 سال میں جا کے ہوتا ہے. پھر وہ بچہ آگے پتہ نہیں کب جا کے شادی کرے گا نہیں کرے گا. وہ تو انہوں نے اللیگل بچوں کو بھی لیگل قرار دے دیا, ورنہ تو نسلیں گئی تھیں ان کی. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس سے جب آپ کی آبادی بڑھے گی, آپ کا کلچر غالب آئے گا, تو آپ کی زبان دنیا میں غالب آئے گی. تو آپ یہ کیسی بات ہے, آپ اپنی نسل روک کے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو یار. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہے جو اپنی نسل روک رہا ہے؟ وہ اپنے ہی کلچر کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار رہا ہے. تو جس قوم نے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, جس قوم نے اپنی زبان کو پروموٹ کرنا ہے, اس قوم کو اپنی نسل کو بڑھانا پڑے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.